نبی کے نام سے ذاتی خواہشات کے پرچار سے ہی جھوٹ کس حد تک ہماری زندگیوں میں دخیل ہو گیا ہے، اس بات کا اندازہ ایک گزری ویڈیو میں دی اس مثال سے ہی لگا لیتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک شادی شدہ شخص جو بچوں کا باپ ہے، فون پر ایک عورت سے رابطے میں تھا۔ اس رابطے کے بارے میں پوچھے جانے پر اس نے کم از کم 17 دفعہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اور کلمہ پڑھ کر ڈکلیئر کیا کہ اگر اس عورت سے میرا کسی بھی قسم کا کوئی بھی رابطہ ہو تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہو جائے، اور پھر چھپ کر نکاح کر لیا۔ میں نے ان ویڈیوز میں بھی کہا تھا اور ابھی پھر کہتا ہوں کہ جہاں سے میں دیکھتا ہوں اس کی بیوی اس پر کب کی طلاق ہو چکی، اور یہ قانون میں سیٹ طریقہ کار کے تحت دی جانے والی پروسیجرل طلاق نہیں بلکہ کنڈیشنل طلاق ہے، جس میں طلاق کو اٹھائے جانے والے حلف کی طرح کسی شرط سے نتھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں موجود، مگر اس کی ڈیٹیل ہم اپنے آنے والی کسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ شخص کم و بیش 6-7 سال سے اسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، مگر اس نے اس عورت کو آج تک سچ بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ اگر حاکم ہے تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے کیا کہا اور کیا کیا۔ جس دن یہ بات اس عورت کو اپنی سچائی کے ساتھ پتہ چل گئی، اور یہ بھی کہ اس شخص نے اتنے عرصے اسے بغیر نکاح کے رکھا، اس شخص کے لیے رزلٹ کوئی اتنا اچھا نکلتا محسوس نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ سب کسی شیخ صاحب، کسی امیر صاحب، کسی عالم صاحب اور کسی مفتی صاحب کے فتوے پر ہی ہوا ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسلام میں چھپ کے نکاح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ یہ اسے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی نبی کی زندگی سے۔ اگر یہ اسے قرآن سے ثابت کر دیں، میں ان سے پرومس کرتا ہوں کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ میں اتنے وثوق سے یہ دعویٰ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ قرآن کوئی ڈوجی قسم کی لائف نہیں سکھاتا، بلکہ ریاست کا ایک دین یعنی سسٹم دیتا ہے جو اس بات کو بار بار اپنی یونیک خوبی کے طور پر ریپیٹ کرتا چلا جاتا ہے کہ اس میں کوئی فراڈیولنٹ یعنی فراڈ یا چالاکی پر مبنی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ نکاح ایک پورا پیکج ہے۔ یہ لوگ اس سے صرف 2 گواہ اور پیسے اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے نکاح ہو گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کلو وشربو یعنی کھاؤ اور پیو کو لے کر روزوں میں کھانا پینا شروع کر دے۔ اسے بتایا جائے گا کہ اسے پورے قرآن کے ساتھ لینا ہے۔ ہم آلریڈی اس پوائنٹ کو اپنی 2 ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں، جس اللہ کو میں نے قرآن سے پہچانا ہے اسے ڈیڑھ ہوشیار لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اسے بالکل سیدھے سچے لوگ پسند ہیں، کیونکہ قانون کے ساتھ کوئی چالاکی نہیں۔ وہ عورت اب شاید ہی اسے مل سکے۔ اس دوسری عورت نے جو کیا اور پہلی عورت کا گھر برباد کرنے میں اس کا جتنا ہاتھ ہے، قرآن کے عمل اور رد عمل کے قانون کے تحت اس نے اس کا ریئیکشن ضرور دیکھنا ہے۔ اور چھپ کر نکاح کیسا تھا؟ ساتھ کے گھروں، رشتہ داروں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور ہزاروں میل دور فون پر چوری چھپے نکاح ہو گیا۔ اور یہ چھپ کر ملتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کوئی گھر بسانا نہیں اور نہ کوئی بچہ ہو۔ یہ نکاح نہیں، بلکہ قرآن میں موجود دین سے بے بیرا مولویوں کی آشیرواد سے جاری، اصل میں یہ چکلے کی طرز پر وضع کردہ پس پردہ چلنے والا ایک نظام ہے۔ اللہ کے خالص دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بالکل واضح طور پر دین میں افتراء ہے جو خالص کتابوں کے فالوورز کی ایجاد ہے۔ ایک زنا کو ڈیڑھ ہوشیاری کی وجہ سے مکروہ ترین اور ناقابل معافی عمل شرک میں بدل دیا گیا۔ یہ نکاح کتنا صحیح ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ نہ یہ عورت اور مرد اور نہ ہی وہ گواہ اور نہ ہی وہ مولوی اسے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے پسند کریں گے۔ اصولی طور پر اس مرد کو اس عورت سے باقاعدہ قانون کے مطابق اب شادی کر لینی چاہیے، اور یہی عورت اس کے لیے مناسب ہے، اور دوسری عورت سے علیحدہ ہو جائے۔ مگر قرآن میں ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس شخص کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس گندگی سے نکلنا اب اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا مکڑی کے جال میں پھنسے کیڑے کے لیے آزاد ہونا۔
اب یہ گندگی کتنی دیر اس کا مقدر ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں میں جنگ کے ایک سینئر اور معزز صحافی بلال غوری صاحب کے کالم قائد اعظم نے بغاوت کی تجویز رد کر دی سے ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جو اسلام کے بارے میں قائد اعظم کی ڈیپ سٹڈی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے اس نے لٹرلی نہ صرف مجھے حیران کر دیا بلکہ قائد اعظم کی قرآن سے اٹھائی ذہانت کا قائل کر دیا کہ یہ کلیئرٹی آف تھاٹس قرآن کی اصل سٹڈی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ایک دفعہ انڈین نیشنل فوج کے ایک مسلمان بریگیڈیئر نے فوج میں بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ ہوتے ہوتے یہ بات قائد اعظم کے سامنے پہنچی تو انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ سب خفیہ ہوگا یا اعلانیہ؟ بریگیڈیئر صاحب نے کہا عسکری منصوبہ ہے تو اسے خفیہ ہی ہونا چاہیے۔ قائد اعظم گرجدار آواز میں بولے، نوجوان کیا تم جانتے ہو کہ خفیہ اور پس پردہ کی جانے والی کارروائیاں آبرومندانہ نہیں ہوتیں، اور جو کام آبرومندانہ نہ ہو وہ اسلامی ہو ہی نہیں سکتا۔ بریگیڈیئر صاحب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قائد اعظم نے کہا بیٹھ جاؤ، تم جانتے ہو کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام میں مقاصد اور انہیں حاصل کرنے کے ذرائع دونوں اہم ہیں۔ یہ جواب شاید ہی آپ آج بھی کسی علامہ صاحب یا شیخ صاحب سے سن سکیں۔ اور آخری بات، اکثر آپ نے مذہبی لوگوں کو اپنے لیے عالم دین اور علماء کرام کا سابقہ استعمال کرتے سنا ہوگا۔ یہ ٹائٹل انہوں نے خود ہی اپنے لیے سیٹ کر لیا ہے۔ قرآن ان کے لیے اس ٹائٹل کا استعمال نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو مجھے بھی بتا دیں پلیز۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن کے بارے میں ان کی سٹڈی کتنی ڈیپ یعنی گہری ہے۔ انسان کے کردار کا تعلق اس کی شکل و صورت اور ظاہری وضاقتہ سے نہیں، زندگی میں کرتے عمل سے ہے۔ یاد رکھیں قرآن ہمارے لیے حجت ہے، قرآن ہمارے خلاف حجت ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔